شاہ جہاں چوتھا مغل بادشاہ تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اسے آرکیٹیکٹ بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا والد جہانگیر عشق باز تھا۔ اس نے پوری زندگی ملکہ نور جہاں کی زلف کے سائے میں گزار دی۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا۔ ایران سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ جہانگیر کے حرم کا حصہ بننے سے قبل وہ بنگال کے مغل گورنر شیر افگن کی بیگم اور اس کی بیٹی بانو بیگم کی ماں تھی۔ لاہور کا بانو بازار نور جہاں کی بیٹی کے نام پر بنایا گیا تھا۔ شہزادی بانو بھی مغل محل میں پلی تھی۔ نور جہاں نے اس کی شادی اپنے سوتیلے بیٹے شہریار سے کر دی۔ یہ جہانگیر کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ تھا۔ شاہ جہاں کا تیسرا نمبر تھا۔ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ دن رات لابنگ کرتی رہی۔ جہانگیر اپنی بیوی کے زیر اثر تھا۔ اس کا ایک قول پورے ملک میں مشہور تھا: شراب کا ایک پیالہ، آدھا سیر بھونا ہوا گوشت اور نور جہاں کا دیدار ہندوستان کے شہنشاہ کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ اس محبت کے باوجود یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہت کا اصل حقدار شہزادہ خرم ہے، مگر اس میں بیگم کے سامنے انکار کی جرت نہیں تھی۔ لہٰذا ولی عہد اور اگلے بادشاہ کا معاملہ الجھ گیا۔ صورتحال جب زیادہ تشویشناک ہو گئی تو ایک دن بادشاہ نے دربار عام میں شہزادوں کے امتحان کا اعلان کر دیا۔ ولی عہد کا فیصلہ اس امتحان کے بعد ہونا تھا۔ دربار لگا، چاروں شہزادے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور شہر کے عمائدین دم ساد کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے شہزادوں سے صرف ایک سوال پوچھا کہ اگر تمہیں ہندوستان کا تخت مل جائے تو تم اس سلطنت کا کس طرح خیال رکھو گے؟ تین شہزادوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہندوستان کا ماں کی طرح خیال رکھیں گے۔ لیکن جب شہزادہ خرم کی باری آئی تو اس نے نہایت ادب سے عرض کیا: بادشاہ سلامت، اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں ہندوستان سے محبوبہ کی طرح پیار کروں گا۔ یہ دعویٰ روٹین سے ہٹ کر تھا، لہٰذا بادشاہ نے اسے وضاحت کا حکم دے دیا۔ شہزادہ خرم کا جواب تھا کہ محبوبہ سے محبت دنیا کی واحد محبت ہے جس میں انسان دوسروں کی جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، لہٰذا میں محبوبہ کی طرح ہندوستان کو بچانے، بنانے اور سنوارنے کے لیے جان بھی دے دوں گا اور لے بھی لوں گا۔ یہ جواب بادشاہ اور عوام دونوں کو پسند آ گیا اور یوں شہزادہ خرم ہندوستان کا اگلا بادشاہ نامزد ہو گیا۔ جہانگیر کو کابل سے کشمیر جاتے ہوئے آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں فوت ہو گیا۔ شراب اس کا جگر پی گئی تھی۔ بادشاہ کی لاش آگرہ جانی تھی لیکن سفر لمبا اور موسم خراب تھا۔ میت اتنی دور نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ بادشاہ کی انتڑیاں اور اعضاء بھمبر کے باغ سر قلعے میں دفن کر دیے گئے، جبکہ میت کو بمشکل لاہور تک پہنچایا جا سکا۔ لاہور کے مضافات میں شاہدرہ میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ ملکہ نور جہاں کی اجازت سے بادشاہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم اس وقت آگرہ سے دور تھا۔ نور جہاں نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریار کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادہ خرم فوری طور پر دارالحکومت پہنچا، شہریار کو گرفتار کیا، اس کا سر اتارا اور ہندوستان کا تخت سنبھال لیا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں نور جہاں کو بھی شاہدرہ میں محصور کر دیا۔ نور جہاں کا انتقال بعد ازاں 17 دسمبر 1665 عیسوی کو شاہدرہ میں ہوا اور اسے بھی وہاں دفن کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم نے 1628 عیسوی کو شاہ جہاں کے نام سے حکومت کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں حقیقتاً ہندوستان کا محسن ثابت ہوا اور اس نے واقعی ہندوستان کا محبوبہ کی طرح خیال رکھا۔ پورے ملک میں باغات، محل اور مسجدیں بنوائیں۔ آپ ٹھٹھہ کی شاہ جہاں مسجد سے لے کر تاج محل تک ہندوستان کی کسی اہم عمارت کی طرف دیکھ لیں، آپ کو اس میں شاہ جہاں کے فٹ پرنٹس ملیں گے۔ شاہ جہاں 1628 عیسوی سے لے کر 1658 تک 30 سال بادشاہ رہا۔ اس دوران اس کی نظر زمین کے جس ٹکڑے پر پڑ گئی وہ شاہکار بن گیا۔ دلی کی جامع مسجد بھی ان میں سے ایک ہے۔ شاہ جہاں دارالحکومت آگرہ سے واپس دلی لے آیا تھا۔ اس نے شہر سے ذرا سے فاصلے پر اپنے نام سے شاہ جہاں آباد کے نام سے الگ شہر آباد کیا اور اس شہر میں 1656 عیسوی میں سرخ پتھروں سے ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد بنوائی۔ یہ مسجد آج تک اسلام اور مغل سلطنت کی نشانی بن کر بھارت میں موجود ہے۔ شاہ جہاں نے سید عبدالغفار بخاری کو اس کا پہلا امام مقرر کیا۔ مغل بادشاہ بدلتے رہے لیکن شاہی مسجد قائم رہی اور اس کے بخاری اماموں کا سلسلہ بھی۔
1947 عیسوی میں مسلمانوں نے الگ وطن کر لیا، لیکن شاہی مسجد بھارت کے دارالحکومت میں اپنے شکوہ کے ساتھ قائم رہی۔ آج کل سید احمد بخاری شاہی مسجد کے امام ہیں۔ پچھلے جمعہ یہ خطبہ دیتے وقت بھارتی مسلمانوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1857 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر برا وقت آیا اور پھر اس نے جانے کا نام نہیں لیا، لہٰذا آج 1947 سے بھی بدتر حالات کا شکار ہیں۔ اور اس کے بعد سید احمد بخاری نے رونا شروع کر دیا۔ شاہی مسجد میں اس وقت 4-5 ہزار نمازی تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاہجہاں دلی سے 215 کلومیٹر کے فاصلے پر آگرہ کے تاج محل میں مدفون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امام سید احمد بخاری کے آنسوؤں اور آہوں کی نمی اس تک بھی پہنچی ہوگی، اور قبر میں اس نے محسوس کیا ہوگا کہ میری مسجد کے نمازیوں اور میرے حسب نسب کے لوگوں کے ساتھ میری سلطنت میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے 2014 عیسوی میں دلی جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں شاہی مسجد بھی گیا۔ مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلیوں میں گرد، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ کے انبار تھے۔ دکانیں اور مکان گندے تھے اور ہر چہرے پر بھی عسرت اور غربت ملی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور چہرے پچکے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں گھومتے پھرتے اندازہ کیا کہ مسلمان اپنے ناموں کے بجائے نک نیم سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے جس سے بھی پوچھا، اس نے اپنا نام جامو، رامو، میمنو، شامو اور لیلو بتایا۔ میرے ساتھ میرے ایک سکھ دوست تھے، یہ دلی وال ہیں۔ ان کے بزرگ تقسیم کے وقت پشاور سے نکل کر دلی میں آباد ہو گئے تھے۔ سردار صاحب اردو، پنجابی اور پشتو تینوں زبانیں جانتے تھے۔ میں نے ان سے مسلمانوں کے نک نیمز کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان بھارت میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ مسلمان ناموں کے ساتھ ساتھ ایسے کامن نام بھی رکھ لیتے ہیں جن سے ان کے مذہب کا اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ اگر اپنا نام محمد بتائیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو میمو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں عمر امر، جہانگیر گیرو اور زینب زینو بن جاتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں اس کے بعد دیر تک گلی میں پھرتے مسلمانوں کو دیکھتا رہا اور ان کی بیچارگی پر افسوس کرتا رہا۔ میں نے اس کے بعد امام صاحب سے بھی ملاقات کی۔ یہ مجھے اٹھ کر ملے اور دیر تک میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو، کم از کم بے خوف ہو کر پھرتے ہو، جبکہ ہمیں دیکھو، ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امام صاحب کی بات درست تھی، کیونکہ بھارت معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آج حالات 2014 سے بھی بدتر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بزنس میں یہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ ان کی تعلیم بھی واجبی تھی، کیونکہ اول انہیں سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا، اور اگر مل جائے تو ہندو لڑکے انہیں بے عزت کر کے بھگا دیتے تھے، اور سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ کانگریس میں پھر بھی مسلمانوں کی گنجائش تھی، لیکن بی جے پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں، لہٰذا پھر بھارت میں مسلمانوں کے لیے صرف 3 شعبے بچ جاتے ہیں۔ یہ صفائی ستھرائی، مزدوری، مکینکی، کاشتکاری یا پھر ڈرائیوری کریں۔ دوسرا، فلم انڈسٹری میں بھی ان کی کھپت ہوتی تھی۔ ماضی میں اردو زبان، شاعری، موسیقی اور اداکاری میں مسلمانوں کی گنجائش ہوتی تھی، لیکن جب سے سینما ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا، یہ فیلڈ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کے لیے تیسرا پیشہ یا شعبہ کرائم رہ گیا تھا۔ چنانچہ ان کے پاس سروائیول کے لیے ڈان یا بھائی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ کو بھارت میں زیادہ تر بھائی اور دہشت گرد مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ جب ان کی لڑکیوں کو ہندو اٹھا کر لے جائیں گے یا گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر کسی بھی نوجوان کو سرعام قتل کر دیا جائے گا، یا پھر مسجدیں گرا کر مندر بنا دیے جائیں گے، یا پھر مسلمانوں کو سرعام تغلق یا دہشت گرد کہا جائے گا، تو پھر ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اور بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف کو یورپ میں کسی بھارتی مسلمان نے رو کر کہا تھا، سر، آپ جب کشمیر میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں بھی ضرور سوچ لیا کریں۔ اس بیچارے کی بات 100% درست تھی۔ ہم سب ایک کنٹرولڈ اور بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں۔
جبکہ بھارتی مسلمان اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شاہ جہاں کی بنائی مسجد کے سائے میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہم سب میں سے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے، آپ اسے چند دنوں کے لیے بھارت بھجوائیں اور اسے مسلمانوں کے کسی محلے میں ٹھہرا دیں۔ اسے تب پاکستان کی قدر ہوگی۔ وہ اس وقت جانے گا کہ ہم کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم 25 کروڑ مسلمانوں پر کتنا رحم، کتنا کرم کیا ہے۔